اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو یاد کرے گا۔ کیسے یاد کرے گا؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے مقرر کر دیا ہے۔ دو فرشتے، دو CBI مقرر کر دیا ہے۔ وہ فرشتے ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر کام کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ چاہے ہم دن کے اجالے میں کوئی کام کر رہے ہو، چاہے ہم رات کے اندھیرے میں کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم لوگوں کی بھیڑ میں کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم تنہائی میں اکیلے میں کوئی کام کر رہے ہیں، میرے بھائیو فرشتے ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے، ہمارے ہر کام کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے جو بھی قول ظاہر کرتے ہو، تم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتے ہو، جو بھی بولی تم بولتے ہو، جو بھی بات تم بولتے ہو، ہمارے نگہبان فرشتے تمہاری ان باتوں کو بھی نوٹ کر رہا ہے، تمہاری ان باتوں کو بھی حفاظت کر رہا ہے، ان کو بھی محفوظ کر رہا ہے۔ ہاں، ہم کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، فرشتے ہماری ان باتوں کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بس دو شخص آپس میں چغلی کر لیے، غیبت کر لیے، بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیو، فرشتے ہمارے ان باتوں کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ ہم کس کی غیبت کر رہے ہیں، کس کی چغلی کر رہے ہیں، کس کی برائی بیان کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم تنہائی میں، اکیلے میں، ہم موبائل میں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر کس کے ساتھ کیا چیٹنگ کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اچھے اچھے بیانات سن رہے ہیں، یا پھر اس میں گندی گندی موویز دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو نگہبان فرشتے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اور نامہ اعمال کی شکل میں اکٹھا کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا۔ ہاں، وہ فرشتے ہمارے ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن نامہ اعمال کی شکل میں وہ تیار ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، تھما دیا جائے گا۔ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو یاد کرے گا۔ ہاں، میں نے دنیا کے اندر کیا 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 نہیں کیا، میں نے دنیا میں کس کے اوپر ظلم و زیادتی کی، کس کی زمین کو لوٹا، کس کی زمین کو ہڑپا، کس کو میں مارا، کس کو گالی دیا، میں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے آیا یا پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے آیا۔ انسان ہر ایک چیز کو وہاں پر یاد کر لے گا، اور ہر ایک چیز کو اپنے نامہ اعمال میں پا لے گا، اور ہر ایک چیز کو دیکھ لے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو شخص نیک عمل کیا ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی بھی شخص ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اپنے نامہ اعمال میں اس کو دیکھ لے گا۔ اور جانتے ہیں میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن سب سے بڑی خوشی کس کی ہوگی؟ جس کا نامہ اعمال، جس کی کتاب اللہ رب العالمین اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دی۔ اللہ رب العالمین سورہ الحاقہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس شخص کو ان کا نامہ اعمال، اس کے اعمال کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے وہ کہے گا لو میری کتاب کو پڑھ لو۔ وہ خوش و خرم ہو جائے گا، وہ حشاس بشاس ہو جائے گا، خوشی و مسرت سے وہ اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے کہے گا اے لوگو لو میری کتاب کو پڑھ لو۔
انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھ کو پورا یقین تھا کہ آج مجھ کو میرا حساب مل کر کے ہی رہے گا، مجھ کو پورا یقین تھا کہ میں نے جو دنیا میں محنت و مشقت کی آج مجھ کو اس کا رزلٹ، اس کا پھل مل کر کے ہی رہے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، خوش و خرم والی زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنت میں ہوگا، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو یہ تمہارے ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ مزے کرو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو، یہاں پر تم سے تمہاری جوانی کو نہیں چھینی جائے گی، یہاں پر تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہاں پر جو تم کو ناز و نعمت ملی ہے اس کو کبھی نہیں چھین جائے گی، جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں عیش و عشرت کی زندگی گزارو، مزے کرو۔ اور میرے بھائیوں، جس شخص کو ان کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ ان لوگوں کے کیا حالات ہوں گے، ان لوگوں کا کیا منظر ہوگا، اور وہ لوگ اپنی زبان سے کیا بول رہے ہوں گے، اس کا بھی نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس شخص کو ان کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا کاش کہ آج مجھ کو میری کتاب نہ ملی ہی ہوتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں حساب و کتاب کے دن کو جانتا ہی نہ، اور میں حساب و کتاب کے دن کے بارے میں جانتا ہی نہ۔ یا لیتا کانت القاضیہ، کاش کے موت نے ہی میرا کام تمام کر دیا ہوا ہوتا۔ ہاں، جو دنیا میں مجھ کو اللہ رب العالمین نے موت دی تھی اسی موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، آج دوبارہ ہم کو یہ دن دیکھنے کے لیے نہ پڑتا، دوبارہ اللہ رب العالمین ہم کو آج نہ اٹھاتا، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے، یہ مجرمین لوگ، خطا کار لوگ، گنہگار لوگ جن کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کے موت ہی میرا کام تمام کر دیا ہوتا، آج میرے مال نے مجھ کو کچھ بھی نفع نہ دیا، ہائے میں نے اپنے مال کو کتنی محنت و مشقت سے کمایا تھا، کتنی محنت و مشقت کر کے بینک کا بیلنس بنایا تھا، سود و بیاج کو نہیں دیکھا تھا، حلال و حرام کے درمیان تمیز کے بغیر میں نے مال کو کمایا تھا، آج میرے مال نے بھی مجھ کو کچھ کام نہیں دیا، ما غنا عنی مالیا ہلاک عنی سلطانیا، آج میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، دنیا میں میری حکومت تھی، دنیا میں میں بادشاہ تھا، دنیا میں میں ایم پی تھا، ایم ایل اے تھا، دنیا میں میں قوم و سماج کا لیڈر تھا، مکھیا تھا، پردھان تھا، جب بھی میں اپنے گھر سے نکلتا تھا لوگوں کی بھیڑ میرے پیچھے ہوا کرتی تھی، ہمیشہ میرے پیچھے میرے دائیں بائیں باڈی گارڈ رہا کرتا تھا، لیکن آج میری سلطنت نے بھی مجھ کو کچھ کام نہیں دیا، آج میرے عہدے نے بھی مجھ کو کچھ کام نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا خذو فغلو، اس کو پکڑو اور اس کے اوپر توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم کان فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 گز پیمائش والی زنجیروں میں جکڑ دو۔ میرے بھائیو، ایک تو جہنمی آدمی کو جہنم میں جانا ہی ویسے ہی اس کے لیے بہت ہی خطرناک سزا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین یہ حکم دے گا اس کو 70 گز پیمائش والی زنجیروں میں جکڑ دو تاکہ جہنم میں ہل ڈول بھی نہ سکے۔ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے اس کو جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ اس عظمت والے اللہ رب العالمین کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، آخرت کے دن کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، قیامت کے دن کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا۔
वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और ये मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता था, मिस्कीनों को खाना खिलाने के ऊपर रग़बत नहीं दिलाता था। यतीम, गरीब, फकीर मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाता था। मेरे भाइयों, एक तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक नहीं अदा करता था, और दूसरा हुकूकुल इबाद, बंदों का हक नहीं अदा करता था। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की आदम अदायगी की वजह से इनको जहन्नम में फेंक दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम व ला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम। सो आज इनका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं होगा, इनका कोई बचाने वाला नहीं होगा जो इनको जहन्नम के अजाब से बचा ले। वला तआमुन इल्ला मिन ग़िस्लीन, और इनको सिवाय पीप के और कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, और ये खाना सिवाय गुनहगारों के और किसी को नहीं दिया जाएगा। गुनहगारों को, मुजरिमों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमानों को खाना खिलाया जाएगा, पीप, बदबूदार पीप और ज़क़ूम का फल। मेरे भाइयों, जो इंतहाई कांटादार होगा, जो हलक के नीचे नहीं उतरेगा, और अगर किसी का उतर भी जाए तो उसकी अतड़ियों को फाड़ देगा, और गर्म खोलता हुआ पानी और बदबूदार पीप अल्लाह रब्बुल आलमीन खाने के लिए और पीने के लिए देगा। किनको देगा? मुजरिमों को। मेरे भाइयों, तो आपको अंदाजा हो गया होगा, मालूम हो गया होगा कि जो शख्स इस दुनिया के अंदर अच्छा अमल करके जाएगा, नेक अमल करके जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके जाएगा, उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करके जाएगा, तो उसके साथ कल क़यामत के दिन किस तरीके का सलूक किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शख्स को उनका नामा अमल उनके दाहिने हाथ में देगा और उसको जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल करेगा, बुलंद बाला जन्नत में दाखिल करेगा, जहां पर वो ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारेगा। और जो शख्स दुनिया में शैतान की इत्तिबा और पैरवी करके गया होगा, ख्वाहिशात नफ्स की इत्तिबा और पैरवी करके गया होगा, उसका ठिकाना कल क़यामत के दिन बहुत ही खतरनाक होगा, और ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में फेंक देगा। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इन आयत करीमा से अंदाजा हो गया होगा, मालूम हो गया होगा कि अगर हम अच्छा अमल करेंगे तो हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा, और अगर हम दुनिया में बुरा अमल करके जाएंगे, शैतान की इत्तिबा और पैरवी करके जाएंगे, तो फिर हमारे साथ बहुत ही खतरनाक सलूक किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम में फेंक देगा।